الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 24۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قال اہبطوا، اللہ نے فرمایا یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔ حضرت آدم، اما حوا، ابلیس اور ان کی ذریت اولاد سب یہاں مراد ہے کہ تم سب یہاں اتر جاؤ اب اور زمین پہ رہو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا جنت میں رہتے تھے، آسمانوں کے اوپر جو جنت ہے ان کا اول ٹھکانہ وہاں تھا۔ بعض لوگوں کا اور عیسائیوں کا بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم اسی زمین پر پہلے بھی تھے اور کوئی بڑی خوبصورت جگہ تھی۔ یہ نظریہ غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ قال اہبطوا، اہبطوا ہوتا ہے اوپر سے نیچے اترنا۔ تو پیچھے بھی گزر گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی زوجہ سمیت جنت میں رہتے تھے، اور پھر وہاں سے اللہ رب العالمین نے اتارا۔ کہاں اترے اس کے بارے میں قرآن بھی خاموش ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی کوئی پتہ نہیں چلتا، یعنی کسی حدیث میں کوئی نشاندہی نہیں ہوتی کہ جی وہ جدے میں اترے تھے، فلاں جگہ اترے تھے، فلاں کوئی بھی اس سے کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ملتی، نہ قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت ہے کہ اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہاں اتارا تھا اللہ نے۔ البتہ اسرائیلی روایات ہیں اور ان کا کوئی اعتبار نہیں، تو اس میں کس حد تک صداقت ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت یہاں بات فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بارے میں خاموش ہے تو ہمیں اس کی ٹو میں نہیں لگنا چاہیے، اور یہ نہ ضروریات دین میں سے کوئی چیز ہے کہ ضرور اس کا پتہ ہی ہو کہ کہاں اترے تھے، اس کی دین میں کوئی ضرورت نہیں۔ یہ نہ تو دنیا کے لحاظ سے کوئی ضروری چیز ہے، نہ دین کے لحاظ سے کوئی ضروری چیز ہے، اور قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ جو غیر ضروری جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ وہ کہاں اترے تھے کہاں نہیں اترے تھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، بہرحال زمین پر ہی کہیں اترے تھے۔ تو بعض لوگ اس کے بارے میں مختلف رائے دیتے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ قرآن و حدیث میں کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں ملتا۔ قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تم بعض کے دشمن ہو، یہاں سے اتر جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے نیچے، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب یہاں علماء نے دو طرح کی تشریح کی ہے۔ ایک تو ابلیس جو ہے شیطان، اور شیطان کی ذریت جو ہے وہ انسانوں کی دشمن ہے،
اور انسان بھی اسے پسند نہیں کرتے۔ دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ انسان بھی ایک دوسرے کے بعض دشمن ہیں۔ جو غلط راستے پہ چلتے ہیں وہ سیدھے راستے پر چلنے والوں کے خلاف ہیں، اور جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ غلط کر رہے ہیں، ان کو سیدھے راستے پر۔ یہ حق و باطل کا معرکہ، یہ لڑائی ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے، ہمیشہ ہی چلتی رہے گی۔ اور پھر یہ دنیا کی نفسانی خواہشات بندے کو ایک دوسرے کا دشمن بھی بنا دیتی ہیں۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے۔ اب تمہارا جینا مرنا، مر کے زمین میں دفن ہونا، پھر اٹھنا اسی زمین سے ہے، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اب یہی تمہاری امتحان گاہ ہے، اب یہی زمین۔ اور اس کی ساری ضروریات بھی اللہ رب العالمین نے اسی زمین پر رکھ دی۔ جو بھی انسانی ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین نے زمین پر رکھ دی۔ زمین کے اندر ہیں، زمین سے پیدا ہو رہی ہیں، زمین کے اوپر سورج، چاند، ستارے، سارا سسٹم، سارا نظام۔ متان ایک خاص وقت ہے، زندگی کا ایک وقت مقرر ہے، کسی کی تھوڑی ہے، کسی کی زیادہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور وہی جانتا ہے کہ کس کی موت کب، کہاں، کیسے آئے گی۔ یہ ایک مقررہ وقت ہے، خاص وقت ہے، اس خاص وقت تک ہی یہاں انسان نے رہنا ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور یہ سامان زندگی بھی اس خاص وقت تک کے لیے ہے۔ یہ دنیا کی متاع جو ہے، یہ زمین کی متاع، یہ ساری متاع بھی خاص وقت کے لیے ہے، یہ سامان خاص وقت کے لیے ہے، اور وہ خاص وقت کیا ہے؟ قیامت۔ یہ زمین اور جو اس پر موجود ہے سامان، یہ قیامت تک رہے گا، پھر ہر چیز ختم۔ کل من علیہا فان، ہر چیز پھر ختم ہونے والی ہے۔ انسان کی زندگی تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، اور یہ آنا جانا یہاں سے لگا ہوا ہے، اور قیامت تک یہ لگا رہنا ہے۔ اللہ بات کیا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں ایک بڑا مختصر سا وقت تمہیں ملا ہے اس زمین کے اوپر، اور تمہارے سامنے اللہ نے دونوں راستے بھی رکھ دیے ہیں۔ صراط مستقیم بھی تمہارے سامنے رکھ دیا، جو جنت کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی رضا کی طرف جا رہا ہے، اور دوسری طرف شیطان والا راستہ بھی واضح کر دیا کہ یہ شیطان والا راستہ ہے، اور یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہیں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے تمہیں گھیرنے کی کوشش کرے گا۔ پھر اللہ نے اختیار بھی دے دیا کہ تم جس راستے پر چلنا چاہتے ہو تمہیں اختیار بھی ہے، تم سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو اس کا بھی تمہیں اختیار ہے، تم غلط راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو یہ بھی تمہیں اختیار ہے، یہ بھی اختیار دے دیا۔ اور دونوں راستے بھی واضح کر دیے،
ساری تفصیلات دونوں راستوں کی دے دی، دونوں کا انجام بھی بتا دیا، تم اس راستے پر چلو گے تو آگے کیا انعامات ہیں، تم الٹے راستے پر چلو گے تو آگے کیا عذاب ہیں۔ فیصلہ پھر انسان پر چھوڑ دیا کہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ کس راستے پر چلنا ہے۔ جس راستے پر بھی چلو گے مقررہ وقت پر تمہیں موت آ جانی ہے۔ سیدھے راستے پر چلو گے، نیکی کے راستے پر چلو گے، موت پھر بھی مقررہ وقت پہ آ جائے گی۔ اگر کوئی الٹا راستہ اختیار کرو گے، ابلیس والا راستہ اختیار کرو گے، مقررہ وقت پہ موت پھر بھی آ جانی ہے۔ لیکن دونوں کے انجام میں زمین و آسمان کا فرق ہے، دونوں زندگیوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ فیصلہ انسان نے کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے، دین حق پر چلنا ہمارے لیے آسان بنائے، اور ہماری موت بھی ایمان کی حالت میں ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔